السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، آج بچوں کے الفاظوں میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی ہاں، آئے ہم پڑھتے ہیں۔ آج دادی جان کے آنگن میں کہانی کا عنوان ہے اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ 22 اپریل کو دنیا بھر میں یوم ارتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ناظم صاحب اطفال نے بچوں کو اپنے گھروں پر پودے لگانے کی ترغیب دلائی تھی۔ ابو جان بھی بہت سارے پھولوں کی پنیریاں اور چند ایک پھلدار پودے لے کر گھر آئے۔ جیسے ابو جان لے کے آتے ہیں نا پودوں کے، جب گرمی سردیاں ختم ہو رہی ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، تب ہم پودے لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ ان سب کو دادی جان کے ساتھ مل کر اپنے باغیچے کو ان پنیریوں اور پودوں سے آراستہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بھی تینوں بہن بھائی ابو جان کی مدد کر رہے تھے، جبکہ دادی جان انہیں ہدایات دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو احمد کہتا ہے دادی جان یہ درخت اتنے اچھے ہوتے ہیں، گرمی میں سایہ بھی دیتے ہیں اور ہوا بھی ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ دادی جان مسکرائیں اور بولیں بالکل بیٹا، درخت تو ماحول کی صفائی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ محمود نے حیران ہو کر پوچھا دادی جان کیا درخت لگانا بھی نیکی ہے؟ تو جیسے دادی جان نے محبت سے جواب دیا جی ہاں بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور پھر اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا کھاتا ہے تو یہ کھیتی اور درخت اس کے لیے ثواب کا موجب بن جائے گا۔ گڑیا خوش ہو کر بولی تو پھر ہمیں اور بھی درخت لگانا چاہیے، ہے نا؟ تو دادی جان کہتی ہے بالکل، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک ایسا پودا ضرور لگائے جو بڑا ہو کر سایہ دار یا پھلدار درخت بن جائے۔ آپ نے کوئی لگایا ہے ابھی تک؟ یس، اسکول میں۔ اچھی بات ہے۔ احمد کہتا ہے دادی جان کچھ لوگ درخت کاٹ دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو دادی جان نے سنجیدگی سے کہا بیٹا، بلا ضرورت درخت کا کاٹنا اچھا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگوں میں بھی پھول اور پھلدار پودے، کھیتوں اور درختوں کو کاٹنے اور آباد زمین کو برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو محمود کہتا ہے دادی جان ہم ماحول کو اور کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں کہ ہمیں گاڑیوں کا استعمال کم کرنا چاہیے، اگر ممکن ہو تو سائیکل چلائیں، پیدل چلیں یا کار پولنگ کریں تاکہ دھواں کم ہو اور ہوا صاف رہے۔ تو گڑیا کہتی ہے اور بجلی کیسے صاف طریقے سے بن سکتی ہے؟ دادی جان کہتی ہیں آج کل سورج کی روشنی سے بجلی بنانے کے لیے سولر پینلز استعمال ہوتے ہیں، یہ ماحول کے لیے بہت فائدہ مند ہیں کیونکہ اس سے آلودگی نہیں پھیلتی۔ ٹھیک ہے، آلودگی کا ہوتا ہے پولیوشن نہیں پھیلتی نا۔ تو کہتے ہیں احمد کہتا ہے دادی جان لوگ گلی میں کچرا کیوں پھینک دیتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں بیٹے یہ بہت غلط بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کی بہت تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو محمود کہتا ہے تو ہمیں اپنے گھر، گلی، محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے تمام کاموں سے منع فرمایا جن سے زمینی، فضائی اور آبی آلودگی پھیلے۔ ٹھیک ہے، زمینی ہوتا ہے ارتھ کی، فضائی ہوتا ہے لائک کیا کہتے ہیں اس کو، اسکائی، یا اور آبی ہوتا ہے پانی۔ ٹھیک ہے، تو آلودگی پھیلے جیسے کہ گھروں کے آگے اور گلی کوچوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جب آپ جیسے واک کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں واک کر کے، تو آپ کو راستے میں گلی میں کوئی بھی آپ کو گاربیج نظر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اس کو سراؤنڈنگ کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر سڑکوں کی صفائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر سڑک پر جھاڑیاں یا پتھر اور کوئی گندی چیز ہو تو اسے ہٹا دیا کرو، بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی گندی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود اٹھا کر ایک طرف کر دیتے، اور فرماتے کہ جو شخص سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے خدا اس پر خوش ہوتا ہے اور اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ رستے کو روکنا نہیں چاہیے، راستوں پر بیٹھنا یا اس میں ایسی چیز ڈال دینا کہ مسافروں کو تکلیف ہو، یا راستہ میں قضائے حاجت وغیرہ کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ مطلب یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات واش روم وغیرہ اگر کسی کو آیا تو وہ کہیں کہ راستے میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان کو راستوں کو صاف رکھنا چاہیے، یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے
کہ آپ راستوں کو گندا کریں نا. اسی دوران احمد نے پوچھا دادی جان کیا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اللہ تعالیٰ نے نصر العزیز نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے کوئی نصائح فرمائی ہیں؟ ٹھیک ہے کہ جو پولیوشن ہوتی ہے اسے بچنے کے لیے کوئی نصائح فرمائی ہے انوائرمنٹل پولیوشن کو سے بچنے کے لیے. تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں بیٹا ذرا بھاگ کر اندر سے میرا ٹیبلٹ لا کر دیں. مجھے زبانی تو نہیں یاد مگر میں نے پڑھا ضرور تھا. تو گڑیا جلدی سے اندر سے ٹیبلٹ لے آتی ہے اور دادی جان اس میں چند لمحے سرچ کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں مل گیا اقتباس. میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں کہ پیارے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. حضور انور نے خطبہ جمعہ فرمودہ 23 اپریل 2004 میں فرمایا تھا کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں جس شدت سے صفائی کا احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے اپنے ماحول میں احمدیوں میں بھی جو صفائی کے اعلیٰ معیار ہونے چاہیے وہ مجموعی طور پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بجائے ماحول پر اپنا اثر ڈالنے کے ماحول کے زیر اثر آ جاتے ہیں. پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک میں اکثر جہاں گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے گھر سے باہر گند پھینک دیتے ہیں. حالانکہ ماحول کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے گھر کو صاف رکھنا، ورنہ تو پھر اس گند کو باہر پھینک کر ماحول کو گندا کر رہے ہوں گے اور ماحول میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہوں گے. اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ گھروں کے باہر گند نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، ربوہ میں جہاں تقریباً 89% احمدی آبادی ہے ایک صاف ستھرا ماحول نظر آنا چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ دلہن کی طرح سجا کے رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ سجاوٹ اب مستقل رہنی چاہیے. مشاورت کے دنوں میں ربوہ کی بعض سڑکوں کو سجایا گیا تھا. تازین ربوہ والوں نے اس کی تصویریں بھیجی ہیں، بہت خوبصورت سجایا گیا، لیکن ربوہ کا اب ہر چوک اس طرح سجنا چاہیے. اسی طرح قادیان میں بھی احمدی گھروں کے اندر اور باہر صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہاں یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں بھی میں گیا ہوں پہلے کبھی یا اب کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے صحن ہوتے ہیں ان کی کیاریوں میں یا گھاس ہوتا ہے یا گند پڑا ہوتا ہے. کوئی توجہ یہاں بھی اکثر گھروں میں نہیں ہو رہی. چھوٹے چھوٹے صحن ہیں، کیاریاں ہیں، چھوٹے سے گھاس کے لان ہیں. اگر ذرا سی محنت کریں اور ہفتے میں ایک دن بھی دیں تو اپنے گھروں کے ماحول کو خوبصورت کر سکتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ کے ابا کتنا خیال رکھتے ہیں نا اپنے لان کو پیچھے سے سارا صاف ستھرا رکھنا، سب کچھ خیال رکھنا، ہے نا. تو جس سے ہمسایوں کے ماحول پہ بھی خوشگوار اثر ہوگا اور آپ کے ماحول میں بھی خوشگوار اثر ہوگا، اور پھر آپ کو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ لوگ ذرا منفرد طبیعت کے لوگ ہیں. عام جو ایشینز ہیں کے خلاف خیال اور تصور گندگی کا پایا جاتا ہے وہ دور ہوگا. مقامی لوگوں میں کچھ نہ کچھ پھر بھی شوق ہے، وہ اپنے پودوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے گھروں کا ماحول ان لوگوں سے زیادہ صاف ستھرا اور خوشگوار نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہاں تو موسم بھی ایسا ہے کہ ذرا سی محنت سے کافی خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے نا. تو ہمیں پھر اپنے آپ کو اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے کمرے کو صاف رکھو، اپنے گھر کو صاف رکھو. مسجد میں جاتے ہیں وہاں صفائی کا خیال رکھیں، ہے نا. اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں یعنی صفائی کا ہمیں ہر طرف ہر وقت خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو گڑیا کہتی ہے تو ہم بھی خلیفہ وقت کی باتیں مانیں گے. احمد کہتا ہے اور ہم اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ زمین اور ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے، ہے نا. تو آپ لوگوں کو تو ہم احمدی ہونے کے لحاظ سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جیسے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ایکٹس کے ساتھ یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم منفرد ہیں، ہم ڈفرینٹ ہیں، ہے نا. ہمیں صاف ستھرا جو ہے وہ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں کہ دادی جان کہتی ہیں بالکل تم بچوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خصوصاً بچوں میں زمین اور قدرتی ماحول کی محبت پیدا کرو. ٹھیک ہے، تاکہ سب مل کر اس خوبصورت زمین کی حفاظت کریں. گڑیا کہتی ہے چلیں ہم سب مل کر ایک نیا پودا لگاتے ہیں. احمد اور محمود بھی خوشی سے کہتے ہیں کہ جی دادی جان ہم درخت بھی لگائیں گے اور اپنے ماحول کو صاف بھی رکھیں گے. تو دادی جان کہتی ہیں اللہ تم سب کو زمین کی حفاظت کرنے والا بنائے اور تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین. تو یہ کہانی ہمیں لکھ کے بھیجی درست زمین احمد نے جرمنی سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی آج کی کہانی. تو آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ مجھے بہت اچھی لگی because I got to learn a lot of stuff. تو کیا آپ نے کیا بیسیکلی سیکھا کہ آپ کو environment کا خیال رکھنا چاہیے and yeah. ٹھیک ہے، جزاک اللہ وحسن الجزا. تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں سے کہانی. جزاکم اللہ و احسن الجزا.